تو چلیے چلتے ہیں ایک ایسی دنیا میں جو ایک بہت بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے، ایک ایسا تصادم جو 2 صدیوں تک چلنا تھا اور جس نے نہ صرف تاریخ کا رخ بدلا بلکہ ایسے ہیروز کو جنم دیا جن کے نام آج بھی زندہ ہیں۔ یہ کہانی ہے اس دور کی جس نے ایک ایسے ہی ہیرو کو جنم دیا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ تھے پوپ اربن دوم کے جو انہوں نے فرانس کے شہر کلیرمونٹ میں کہے، اور یہی وہ چنگاری تھی جس نے صلیبی جنگوں کی وہ آگ بھڑکائی جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لینے والی تھی۔ کسی بھی ہیرو کو سمجھنے کے لیے پہلے اس دنیا کو سمجھنا پڑتا ہے جس نے اسے بنایا۔ تو آئیے اس کہانی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اس جنگ کی پکار اٹھی، وہ پکار جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تو دیکھیں، یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا، اس کی جڑیں تھیں 1071 کی جنگ منزکرٹ میں، جہاں سلجوقی ترکوں نے بازنطینی سلطنت کو ایک بڑی شکست دی۔ اس شکست سے بازنطینی شہنشاہ اتنا گھبرایا کہ اس نے مدد کے لیے پوپ کو پکارا۔ پوپ اور بندوم کے لیے یہ ایک بہترین موقع تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اس طرح وہ یورپ کو ایک مشترکہ دشمن کے خلاف اکٹھا بھی کر لیں گے اور اپنا اثر و رسوخ بھی بڑھا لیں گے، اور گناہوں کی معافی کا وعدہ۔ بس یہ وہ نعرہ تھا جس نے پورے یورپ میں جیسے آگ لگا دی۔ ذرا سوچئے، 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ، یہ کوئی عام فوج نہیں تھی، یہ تو مردوں، عورتوں اور بچوں کا ایک انسانی سیلاب تھا جو مشرق کی طرف چل پڑا تھا۔ ایک ایسی مہم جس کا پیمانہ اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور ان سب کا ایک ہی مقصد تھا، یروشلم۔ اور جب یہ زبردست لشکر مشرق وسطیٰ کی سرزمین پر اترا تو یہ واقعی ایک طوفان ثابت ہوا، ایک ایسا طوفان جس نے اس خطے کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ صلیبیوں کا راستہ خون اور تباہی سے بھرا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے سلجوقی دارالحکومت نائسیا پر قبضہ کیا، پھر انطاکیہ کا رخ کیا جہاں ایک غدار کی مدد سے شہر فتح ہوا، اور آخرکار 1099 میں وہ یروشلم پہنچے جہاں تاریخ کا ایک بدترین قتل عام کیا گیا۔ یہ فتوحات صرف فوجی کامیابیاں نہیں تھیں، یہ مسلم دنیا کے دل پر گہرے زخم تھے۔ اب ذرا اس نقشے کو دیکھیں، یہی وہ فرق ہے جس نے ساری کہانی بدل دی۔ ایک طرف صلیبیوں نے 4 مضبوط متحد ریاستیں قائم کر لیں، اور دوسری طرف مسلم دنیا وہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹی ہوئی تھیں جو آپس میں ہی لڑ رہی تھیں۔ اسی انتشار کی وجہ سے کوئی بھی مل کر ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، ہر اندھیری رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے، اور اسی مایوسی کے اندھیرے سے امید کی پہلی کرن پھوٹی۔ یہ تھے عماد الدین زنگی، موصل اور حلب کے ترک حکمران۔ زنگی صرف ایک فوجی کمانڈر نہیں تھے، وہ ایک دور اندیش لیڈر تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ جب تک مسلمان متحد نہیں ہوں گے وہ صلیبیوں کو کبھی نہیں ہرا سکتے۔ ان کا مقصد ان بکھری ہوئی ریاستوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنا تھا۔ اور پھر آیا 1144 کا سال۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ زنگی نے ایڈیسا کی صلیبی ریاست پر قبضہ کر لیا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ صلیبیوں سے کوئی علاقہ واپس چھینا گیا تھا۔ اس ایک فتح نے زنگی کو پوری مسلم دنیا کا ہیرو بنا دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ صلیبیوں کو شکست دی جا سکتی ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ اتحاد کا خواب سچ ہونے کے قریب پہنچا، قسمت نے ایک اور چال چلی۔ اپنی طاقت کے عروج پر زنگی کو ان کے اپنے خیمے میں پر اسرار طور پر قتل کر دیا گیا۔ یہ قتل کس نے کروایا، یہ راز آج تک ایک معمہ ہے، لیکن اس ایک واقعے نے اتحاد کی اس تحریک کو تقریباً ختم ہی کر دیا تھا۔ زنگی تو چلے گئے لیکن انہوں نے اتحاد کا جو بیج بویا تھا وہ ضائع نہیں ہوا۔ ان کی میراث کو ان کے بیٹے نے سنبھالا اور اس ادھورے خواب کو ایک زبردست حقیقت میں بدل دیا۔ میدان میں آئے ان کے بیٹے نور الدین زنگی۔ انہوں نے نہ صرف اپنے والد کی سلطنت کو ٹوٹنے سے بچایا بلکہ اس اتحاد کے مشن کو اور بھی آگے بڑھایا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اپنے عظیم والد کے ایک قابل جانشین ہیں۔ یہاں ہم نور الدین کی فوجی مہارت کا ایک زبردست نمونہ دیکھتے ہیں۔ حارم کی جنگ میں ان کی فوج تعداد میں کم تھی، لیکن ان کے نظم و ضبط اور بہترین حکمت عملی کی وجہ سے انہوں نے ایک بہت بڑی متحدہ صلیبی فوج کو ایسی شکست دی جسے تاریخ آج بھی یاد رکھتی ہے۔ اس فتح کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قیدی کون کون تھے۔ انطاکیہ اور طرابلس کے شہزادوں سمیت صلیبی دنیا کے بڑے بڑے نام قید کر لیے گئے۔ یہ صرف ایک جنگی جیت نہیں تھی، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب طاقت کا توازن بدل رہا ہے۔ اب کہانی کا مرکز شام سے ہٹ کر مصر کی طرف جاتا ہے، ایک ایسی سرزمین جو دولت سے مالا مال تھی لیکن اندرونی سیاست اور سازشوں کا گڑھ تھی۔ یہی سرزمین مستقبل کے ایک عظیم ہیرو کا پہلا امتحان بننے والی تھی۔ مصر کا معاملہ بہت پیچیدہ تھا۔
समझें एक शतरंज की बिसात बिछी हुई थी जिस पर कई खिलाड़ी थे। एक तरफ मिस्र का मौजूल वजीर शावर था जो अपने इख्तिदार वापस लेने के लिए नूरुद्दीन से मदद मांग रहा था। दूसरी तरफ मौजूदा वजीर ज़िरगाम था जो सलीबियों के साथ मिलकर अपनी कुर्सी बचा रहा था। और इस खेल में नूरुद्दीन के जनरल शेरकुआ और यरूशलेम के सलीबी बादशाह भी अपने अपने फायदे के लिए शामिल थे। और इसी पेचीदा खेल में तारीख के स्टेज पर एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। नूरुद्दीन ने अपने जनरल शेरकुह को मिस्र भेजा और शेरकुह ने अपने एक भतीजे को साथ चलने पर मजबूर किया। एक ऐसा नौजवान जो जंग से ज्यादा किताबों में दिलचस्पी रखता था, और उसका नाम था सलाहुद्दीन। और फिर अलबाबैन के मैदान में इस नौजवान आलिम की पहली आजमाइश हुई। शेरकुह का प्लान था तो बहुत शानदार, लेकिन उसकी कामयाबी का सारा दारोमदार सलाहुद्दीन के नज़्म ज़ब्त पर था। सलाहुद्दीन ने कमाल महारत से पीछे हटने का ड्रामा किया, सलीबियों को सीधा जाल में फंसाया और फिर पलटकर ऐसा वार किया कि दुश्मन की फौज तबाह हो गई। यह सलाहुद्दीन की पहली बड़ी फतह थी, एक ऐसी जीत जिसने ये साबित कर दिया कि इस किताबों से मोहब्बत करने वाले नौजवान के अंदर एक अजीम जर्नैल छुपा हुआ है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ये उस अजीम दास्तान का सिर्फ पहला बाब था जिसे आज पूरी दुनिया सलाहुद्दीन के दौर के नाम से जानती है। जरा सोचिए एक ऐसे फातेह के बारे में जिसे उसके सबसे बड़े दुश्मन भी एक हीरो मानते हों। नहीं, ये कोई कहानी नहीं है, ये 12वीं सदी के अजीम रहनुमा सलाहुद्दीन अय्यूबी की हकीकत है। उनकी मिरासना एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है कि आखिर वो एक ही वक्त में अपने लोगों के लिए निजात दहिंदा और अपने दुश्मनों के लिए एक काबिल एहतराम हीरो कैसे बन गए। तो सवाल यही है, आखिर एक फातेह है उन लोगों के दिलों में इज्जत कैसे पैदा कर सकता है जिन्हें उसने मैदान जंग में शिकस्त दी हो। यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे, और ये सवाल सलाहुद्दीन की दो ही शोहरत के बिल्कुल मरकज में है। देखिए, सलाहुद्दीन की शख्सियत के दो बिल्कुल मुख्तलिफ रुख हैं। मशरिक में वो यरूशलेम को आज़ाद कराने वाले और मुस्लिम इत्तिहाद की एक अजीम अलामत हैं, लेकिन जब हम मगरिब की नज़र से देखते हैं तो वो एक अजीम हरीफ हैं, शुजाअत का एक नमूना है। एक ही शख्स मगर दो बिल्कुल अलग अलग दास्तानें। अच्छा, तो इस पहेली को समझने की चाबी उस दुनिया में है जिसमें सलाहुद्दीन ने आंख खोली और परवरिश पाई। आइए देखते हैं कि वो कैसे उभरे और अपने लोगों के लिए उम्मीद की किरण बने, क्योंकि यहीं से उनकी दास्तान का असल आगाज होता है। सलाहुद्दीन का उरूज समझेंगे शहाब साकिब की तरह तेज था। सिर्फ 2 दहाइयों से भी कम अरसे में वो मिस्र के एक वजीर से एक ऐसी सल्तनत के सुल्तान बन गए जिसने बिखरी हुई मुस्लिम रियासतों को एक परचम तले जमा कर दिया। और फिर 1187 में हतीन की फैसलाकुन फतह ने तो जैसे इनके नाम पर मोहर लगा दी। वो इस्लामी दुनिया के सबसे ताकतवर हुक्मरान थे। तो पहले इनकी कहानी का मशरिकी रुख देखते हैं। आखिर वो क्या वजूहात थीं जिनकी बिना पर मुस्लिम दुनिया उन्हें आज भी एक अजीम इत्तेहाद कायम करने वाले के तौर पर याद करती है। वो किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करते थे, सिर्फ जंग की तैयारियों का सोचते थे। ये अल्फाज किसी और के नहीं बल्कि सलाहुद्दीन के अपने सुआने निगार के हैं। इससे साफ पता चलता है कि उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, सलीबी रियासतों के खिलाफ जिहाद। और ये महज कोई फौजी मुहिम नहीं थी, ये उनका जुनून था। देखिए, उनका मिशन सिर्फ जमीन फतह करना नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक गहरी नजरियाती और मजहबी सोच थी। वो पूरी मुस्लिम दुनिया को एक सुन्नी परचम तले मुत्तहिद करना चाहते थे, और इसकी पहली कड़ी थी मिस्र से शिया फातिमी खिलाफत का खात्मा करना। अब कहानी के रुख मगरिब की तरफ मुड़ते हैं, और सबसे बड़ा, सबसे दिलचस्प सवाल यही है, एक ऐसा जंगजू जिसने सलीबियों को इतनी बड़ी शिकस्त दी, वो आखिर यूरोपियों की नज़र में एक काबिल एहतराम हीरो कैसे बन गया। हत्तीन की जंग सलीबियों के लिए एक क़यामत से कम नहीं थी। सलाहुद्दीन ने उनकी सबसे बड़ी फौज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। ये सिर्फ एक फतह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मोमेंट था जिसने खित्ते की तारीख का धारा ही बदल दिया और सलाहुद्दीन के अगले हैरान कुन इक़दाम की बुनियाद रखी। मैदान जंग में बेरहम लेकिन फतह के बाद इंतहाई फैयाज, उन्होंने शिकस्त खुर्दा सलीबी बादशाह गाय ऑफ लुसिग्नन को न सिर्फ जिंदा छोड़ा बल्कि खुद अपने हाथों से उसे ठंडा पानी पेश किया। यही वो लम्हा था जिसने मगरिब में उनकी बहादुरी की दास्तान को जन्म दिया। लेकिन सलाहुद्दीन की रहमदिली उसूलों पर मबनी थी। उन्होंने बादशाह को ये कहकर माफ कर दिया कि बादशाह बादशाहों को कत्ल नहीं करते, मगर रेनाल्ड को खुद सजा दी क्योंकि उसने मुआहिदे तोड़े थे और मासूम हाजियों पर हमले किए थे। यानी उनके नज़दीक इज्जत का बदला इज्जत था और खयानत की सजा मौत थी। यरूशलेम की फतह उनके किरार का असल इम्तिहान थी।
یاد رہے کہ 1099 میں صلیبیوں نے اسی شہر میں خون کی ندیاں بہا دی تھیں، لیکن صلاح الدین نے انتقام کو رد کر دیا۔ انہوں نے شہر کو امن سے حاصل کیا، کمال کی رحمدلی دکھائی اور یہاں تک کہ اپنی جیب سے ہزاروں غریب قیدیوں کا فدیہ ادا کر کے انہیں آزاد بھی کر دیا۔ اور شاید سب سے حیران کن بات، ان کا اپنے سب سے بڑے دشمن انگلینڈ کے رچرڈ شیردل کے ساتھ تعلق تھا۔ میدان جنگ میں تو وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کی قیادت اور بہادری کا احترام کرتے تھے۔ اس دور میں یہ ایک ناقابل یقین بات تھی۔ تو یہ تھے تاریخی حقائق، لیکن جہاں تاریخ ختم ہوتی ہے وہیں سے داستان شروع ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وقت نے اس شخص کو کیسے ایک لازوال علامت میں تبدیل کر دیا۔ صدیاں گزریں اور صلاح الدین کی شخصیت کو دونوں ثقافتوں نے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق ڈھال لیا۔ مشرق نے انہیں عرب قوم پرستی اور اتحاد کی ایک طاقتور علامت کے طور پر اپنایا، وہیں مغرب نے انہیں اپنے ادب میں ایک مثالی اور بہادر دشمن کا درجہ دے دیا، ایک ایسا کردار جو ان کی اپنی شجاعت کو اور بھی عظیم بناتا تھا۔ مغربی ادب نے تو اس شبیہ کو امر ہی کر دیا۔ دانتے نے انہیں جہنم میں بھی نیک لوگوں کے درمیان جگہ دی، اور والٹر اسکاٹ جیسے ادیبوں نے انہیں ایک عقل مند اور بہادر ہیرو کے طور پر پیش کیا، اور اس طرح ایک مسلم سلطان یورپی ثقافت کا ایک مستقل حصہ بن گیا۔ تو ہم نے دو کہانیاں دیکھیں، ایک مشرق کا نجات دہندہ اور دوسرا مغرب کا عظیم حریف۔ آئیے اب ان داستانوں کے پردے ہٹا کر اس شخص کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان سب کے پیچھے تھا۔ شاید سب سے بڑی حقیقت ایک بہت چھوٹے سے عدد میں چھپی ہے۔ جب صلاح الدین کا انتقال ہوا تو ان کے ذاتی خزانے میں صرف اور صرف 47 چاندی کے سکے تھے۔ سوچئے، ایک عظیم سلطنت کا حکمران جس نے اپنی تمام دولت لوگوں پر خرچ کر دی تھی۔ یہ وہ سخاوت تھی جس کا اعتراف دوست اور دشمن دونوں نے کیا۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے، صلاح الدین جیسی داستانیں ہمیں تاریخ کے اس شخص کے بارے میں زیادہ بتاتی ہیں یا خود ہمارے بارے میں، کہ ہم اپنے ہیروز میں یہاں تک کہ اپنے دشمنوں میں کیا خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں؟